سمندر کی ہوا جب کبھی کراچی کی گلیوں میں داخل ہوتی ہے تو اپنے ساتھ کئی لمحوں کی نمکین یادیں بھی لے کر آتی ہے۔ یہ بظاہر شور شرابے سے اٹا ہنگامہ خیز شہر ہے، مگر اسی پرشور ماحول میں ہزاروں خاموش کہانیاں سانس لیتی ہیں۔ صدر کی بوسیدہ عمارتیں، برنس روڈ کے رنگا رنگ کھانوں کی مہک، کلفٹن کے ساحلوں سے ٹکراتی لہریں اور لیاری کے تنگ و تاریک راستے، سب اپنی اپنی زبان میں کئی داستانیں سناتے ہیں۔ اسی شہر کے ایک عام سے محلے کی پرانی عمارت کے تیسرے فلور پر رہنے والا لڑکا شایان مرزا ہر صبح فجر کے بعد بالکونی میں کھڑا ہو کر سامنے سڑک سے گزرتی بسوں کو دیکھتا رہتا تھا۔ اس کی زندگی بھی انہی بسوں جیسی تھی، کبھی چلنے لگتی اور کبھی رک جاتی، تو ایسے لگتا جیسے وقت بھی تھم سا گیا ہو۔ اس کا تعلق ایک متوسطہ گھرانے سے تھا۔ والد ریلوے میں کلرک تھے اور ماں گھرداری میں مگن۔ اس گھر میں جو چیز سب سے اہم تھی وہ کتابوں کی خوشبو تھی۔ سلیقے سے رکھی ہوتی کچھ کتابیں، بکھرے ہوئے پرانے رسالے، اخبار اور دیوار پر لگی ایک ٹوٹی پھوٹی گھڑی، بظاہر یہی اس کی دنیا تھی۔ یہ بھی ایسی ہی ایک عام سی صبح تھی جب اس کی زندگی میں پہلی بار وہ خوشبو داخل ہوئی جو اس کے نصیب کا رخ موڑنے والی تھی۔ جامعہ کے شعبہ تاریخ میں نئے داخلوں کا آغاز تھا۔ طلبہ کا ہجوم، شور، قہقہے اور آنے والے دنوں کے خواب ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ شایان اپنی فائل سینے سے لگائے راہداری میں کھڑا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کاغذات پھسل کر فرش پر گر گئے۔ وہ انہیں اٹھانے کے لیے جھکا ہی تھا کہ ایک نرم سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ آپ کے پیپرز گر گئے ہیں۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی، ہلکے نیلے رنگ کا سادہ سا دوپٹہ، آنکھوں میں یاسیت انگیز سنجیدگی اور چہرے پر ایسی معصومیت جیسے ابھی ابھی کسی عبادت گاہ سے ہو کر آئی ہو۔ یہ لیں۔ اس نے مسکرا کر فائل تھمائی۔ شکریہ، شایان نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ وہ جانے لگی، نہ جانے کیوں اس نے اس کا نام پوچھ لیا۔ وہ دھیرے سے مڑی اور اپنا نام بتایا۔ میرا نام کاویری داس ہے۔ شایان ایک لمحے کو ٹھٹکا۔ لہجہ، انداز اور نام نے سب کچھ واضح کر دیا تھا۔ وہ ہندو تھی۔ عام طور پر اس عمر کے نوجوانوں کے دل میں کسی بھی لڑکی کی ذرا سی توجہ پر ایک میٹھا سا احساس سرسراتا ہے۔ شایان نے اس احساس کو باہوش و حواس لگام دی کہ مذہب کا فرق تو بڑا نازک معاملہ ہے، پھر بھی اسے لگا جیسے اس لمحے مذہب، روایات اور ثقافتی فرق سب کہیں پیچھے رہ گئے، صرف وہ چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ ساتھ ہی اس نے جو خوشبو لگائی ہوئی تھی وہ اب تک اس کی سانسوں میں مہک رہی تھی۔ کاویری ڈیفینس کے علاقے میں رہتی تھی۔ اس کا گھر کافی کشادہ مگر خاموش سا تھا، جہاں دیواروں پر قدیم دیوی دیوتاؤں کی تصویریں آویزاں تھیں۔ اس کے والد پرکاش داس ایک سخت گیر تاجر تھے۔ ان کی دنیا اپنے دھرم اور اپنی برادری تک محدود تھی۔ تھوڑا بہت مذہبی تو سبھی گھرانے ہوتے ہیں، مگر شایان کے معاملے میں قدرت زیادہ سختی سے پیش آئی تھی۔ پھر بھی پتہ نہیں کیسے دونوں کی دوستی آہستہ آہستہ پروان چڑھنے لگی۔ پہلے نوٹس کا لین دین، پھر اسائنمنٹس اور لمبی باتیں۔ عمر کے ان بے خبر دنوں میں دونوں نے اپنے اپنے راستے میں حائل دیواروں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ملنا شروع کر دیا تھا۔ ایک شام کلفٹن کے ساحل پر بیٹھے کاویری نے پوچھا، شایان تمہیں سمندر کی آواز کیسی لگتی ہے؟ سمندر کی آواز؟ اس نے سوچتے ہوئے کہا، ایسے جیسے کہیں دور سے بہت سارے دیو اور جنات دنیا کو خبردار کر رہے ہوں۔ تم بھی بہت عجیب ہو اور الجھی ہوئی باتیں کرتے ہو۔ تم کسی جنم میں شاعر رہے ہوگے۔ انہی بیچاروں کی آتمائیں بھٹکتی پھرتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دیر تک ہنستی رہی اور وہ اسے دیکھتا رہا۔ وہ کیا بتاتا کہ ایسی باتیں وہ اس کی یہی ملکوتی ہنسی سننے کے لیے کیا کرتا تھا۔ شہر کے حالات آہستہ آہستہ بدلنے لگے تھے۔ فرقہ واریت کی خبریں، جلوس، نعرے اور دیواروں پر لکھے جملے، سب کچھ دلوں کے درمیان دیواریں کھڑی کر رہے تھے۔ کراچی جو کبھی روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، اب اندھیروں سے جوجھ رہا تھا۔ ایک دن یونیورسٹی کے باہر ایک چھوٹا سا ہنگامہ ہوا۔ مذہب کے نام پر نعرے لگے۔ اس دن شایان نے پہلی بار کاویری کی آنکھوں میں خوف دیکھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے شایان؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ انڈیا میں مسلمانوں پر کوئی ظلم ہوا ہے تو اس کا رد عمل یہاں ہوتا ہے، مگر تم مت گھبراؤ، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ شایان نے اسے تسلی دی۔ کچھ بھی ہو جائے ہماری دوستی نہیں بدلے گی۔ کاویری نے اس کی طرف دیکھا۔
اس کی نظر میں اب یہ محض دوستی نہیں رہی تھی، کچھ اور بھی تھا جسے دونوں کوئی نام دینے سے ڈر رہے تھے۔ گھر واپس آ کر شایان نے پہلی بار محسوس کیا کہ محبت صرف دل کا معاملہ نہیں ہوتی، یہ معاشرتی قدروں کی پابند بھی ہوتی ہے۔ جو ان پابندیوں کی پرواہ نہیں کرتے وہ اپنے سماج کے باغی کہلاتے ہیں، اور بغاوت اس سے زیادہ وہ سوچ نہ سکا۔ ماں نے ایک دن اچانک پوچھ لیا، آج کل تم بات بات پر کسی ہندو لڑکی کا نام بہت لیتے ہو؟ شایان چونک گیا، پھر جلدی سے بولا، کوئی نہیں امی، کلاس فیلو ہے بس۔ ماں سمجھدار تھیں، انہوں نے بات کو طول نہیں دیا اور اس کی بات پر اطمینان ظاہر کرتے ہوئے کچن میں چلی گئیں۔ لیکن شایان کو پہلی بار احساس ہوا کہ کاویری اس کے لیے کیا بن چکی ہے۔ دوسری طرف کاویری کے گھر میں سرگوشیاں ہونے لگی تھیں۔ مجھے پتہ چلا ہے تم کسی مسلمان لڑکے کے ساتھ گھومنے لگی ہو، اس کے والد نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ خاموش رہی تو باپ نے حکم سنایا، تمہیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، وہ ہمیں عزت دیتے ہیں، اپنے برابر بٹھاتے ہیں، مگر ہم سے رشتہ داریاں نہیں کرتے، اور وہ کیا ہم خود نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں کی شادیاں پرائے دھرموں میں ہوں۔ کاویری بھی اتنا تو سمجھ ہی گئی تھی کہ شایان سے دوستی تو رکھی جا سکتی ہے، مگر رشتہ بنانے کے لیے کڑی سزا جھیلنا ہوگی۔ ایک شام بارش کے بعد جب سڑکیں بھیگی ہوئی تھیں، شایان نے پہلی بار اس سے کہا، تم نے کبھی اپنے اور میرے رشتے کے بارے میں سوچا ہے؟ سوچنا کیا ہے، ہم کلاس فیلوز ہیں اور اچھے دوست۔ بس۔ وہ جیسے تلملا گیا۔ اے لڑکی، میں صاف کہتا ہوں، محبت کرتا ہوں تم سے، کیا سمجھی؟ اس کی آواز میں وہی دھونس تھی جو مردوں کا وتیرہ ہوتا ہے۔ محبت آسان نہیں ہوتی شایان، خاص طور پر ہم جیسے لوگوں کے لیے۔ تھوڑے سے توقف کے بعد اس نے کہا، تو کیا تم میری محبت سے انکار بھی کر سکتی ہو؟ اس کی بے چینی دیکھنے والی تھی۔ نہیں، میں تمہاری محبت سے کبھی انکار نہیں کر سکتی، مگر شایان ہمارا اختیار صرف محبت کرنے تک ہی ہے، اس کے آگے ہمارے خاندان اور ہمارے دھرم میں ہم اجازت نہیں دیتے۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے، اس حقیقت سے تو وہ خود بھی خوفزدہ تھا، پر محبت کا کیا کیا جائے، اسے عادت ہے کانٹوں پہ کھلنے کی۔ ایک شام جب شایان اور کاویری یونیورسٹی سے واپس آ رہے تھے تو بس اسٹاپ پر کچھ لڑکوں نے کاویری کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ ان کی سرگوشیاں اور ان کی ہنسی سب کچھ کاویری کو نشانہ بنانے کے لیے تھا۔ بس میں بیٹھ کر اس نے دھیرے سے کہا، شایان مجھے ڈر لگنے لگا ہے۔ میں ہوں نا، ڈرنے کی کیا بات ہے، مت پریشان ہو۔ شایان نے اپنے لفظ میں اس استقامت کی کمی محسوس کی جو ایسے حالات میں وقت کی سب سے بڑی ضرورت تھی۔ اس کے ذہن کے کسی نہ کسی گوشے میں یہ بات کلبلا رہی تھی کہ اگر کسی دن کاویری پر کسی بھی نوعیت کا حملہ ہوا تو وہ اتنے سارے بھپرے ہوئے لوگوں سے اس کی حفاظت کیسے کر سکے گا۔ کاویری نے اس کی طرف دیکھا، اس ایک جملے میں اسے جیسے ایک پناہ گاہ مل گئی ہو۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک شایان ہی سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگلے چند ہفتوں میں انہوں نے ایک دوسرے کو اپنے اپنے خاندانوں کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ کاویری اپنے مندر، اپنی پوجا اور اپنے تہواروں کی کہانیاں سناتی اور شایان خاموشی سے سب سنتا رہتا۔ اسی طرح وہ بھی اسے رمضان کی رونقیں، عید کی خوشیاں اور اپنے گھر کی سادگی کے قصے سناتا۔ دونوں کی دنیا الگ الگ تھی مگر احساس ایک جیسے تھے۔ دونوں اپنے اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے خاندانوں کے لیے وسعت پیدا کرنے کی پہلے سے زیادہ کوشش کرنے لگے تھے۔ شایان کی ماں بیٹے میں ہونے والی تبدیلیوں کو بغور ملاحظہ کر رہی تھی، لیکن سب کچھ سمجھنے کے باوجود وہ کچھ کہتی نہیں تھی۔ البتہ ایک رات کھانے کی میز پر اس کے والد نے پوچھ لیا، آج کل پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ ٹھیک چل رہی ہے ابو، اس نے تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کی۔ مجھے تو ایسا نہیں لگتا بیٹا، میں دیکھ رہا ہوں تمہارا فون کا استعمال پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے، اکثر کال پر لمبی لمبی باتیں ہوتی ہیں۔ شایان گھبرا گیا، اس کا مطلب ہے امی نے ضرور ابو سے ایسا ویسا کچھ کہا ہوگا۔ ماں نے معنی خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ ابو نے بھی زیادہ باز پرس کی ضرورت نہیں سمجھی، لیکن ان کے تاثر سے لگتا تھا جیسے وہ اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے۔ دوسری طرف کاویری کے لیے بھی گھر کی فضا مسلسل اجنبی ہوتی جا رہی تھی۔ رات کھانے کے بعد کاویری کے پتا نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، ہمیں خبر ہے کہ تم آج کل کسی مسلمان لڑکے کے ساتھ دکھائی دیتی ہو، سمجھایا تھا کہ اپنی حد میں رہنا ہے۔ کاویری سہم گئی، کون سا لڑکا پاپا؟ مجھ سے جھوٹ مت بولو، مجھے سب پتہ چل چکا ہے۔ وہ خاموش رہی۔ پرکاش داس کی آواز پہلے سے زیادہ سخت ہو گئی، یاد رکھو ہم ہندو ہیں،
ہماری اپنی روایات، اپنی عزت، کسی مسلم لڑکے سے تمہارا رشتہ کرنے کے لیے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کاویری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پاپا وہ صرف میرا دوست ہے۔ شروعات ایسے ہی ہوتی ہے، پہلے دوستی پھر پریم۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسے رشتوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ تم ابھی اپنے پاؤں روک لو۔ نہیں تو کیا پاپا؟ اس نے ہمت کر کے پوچھ لیا۔ ہمارے پاس دو راستے ہیں، پہلا یہ کہ تمہیں یونیورسٹی سے اٹھا لیں، اور دوسرا۔ وہ رکے پھر بولے، تمہارا بیاہ اپنی برادری کے کسی لڑکے سے کر دیں۔ کاویری کمرے سے نکل آئی مگر دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اگلے دن یونیورسٹی میں اس نے شایان کو ساری بات بتائی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ ان کی کہانی اتنی سادہ نہیں تھی جتنی وہ سمجھ رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ کاویری نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ابھی کچھ کہنا مشکل ہے، وقت پڑنے پر سوچیں گے اور فیصلہ کریں گے۔ شایان نے اسے اطمینان دلایا جس سے کاویری کے دل کو ذرا سا بھی قرار نہیں آیا۔ کسی سیاسی نوعیت کے واقعے نے اچانک ایسے آگ پکڑی کہ شہر کے حالات آنن فانن خراب ہو گئے۔ تعلیمی اداروں کو نامعلوم مدت کے لیے بند کر دیا گیا۔ اب ملاقاتیں کم ہی ہوتی تھیں، البتہ فون پر لمبی گفتگو پہلے سے زیادہ ہونے لگی۔ پھر حالات کچھ پرسکون ہوئے تو دونوں مختلف بہانوں سے، کبھی صدر کی کسی پرانی بک شاپ پر تو کبھی کسی باغ میں، کبھی سی ویو کے کنارے ملاقاتیں کرنے لگے۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی، دونوں فیئر ہال کے برآمدے میں کھڑے تھے۔ بارش کی بوندیں درختوں سے گزر رہی تھیں۔ کاویری نے آہستہ سے کہا، شایان تم نے کبھی سوچا ہے ہمارا انجام کیا ہوگا؟ نہیں سوچا اور نہ سوچنا چاہتا ہوں، مگر حقیقت سے کب تک بھاگو گے؟ شایان نے اس کی طرف دیکھا۔ جو بھی ہو، کوئی اس حقیقت کو نہیں بدل سکتا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کاویری کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تو کیا ہماری محبت بھی ایک کسک بن کے رہ جائے گی جو ساری زندگی ہمارے دلوں میں کانٹے کی طرح چبھتی رہے گی؟ اسی لمحے دور کہیں بجلی چمکی۔ اس کی گرج چمک سے شایان کو اس کی بات ٹھیک سے سنائی نہیں دی۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو تم کہو گی میں وہ کرنے کو تیار ہوں۔ بولو کیا کروں میں؟ ہمیں اپنے گھر والوں کو بتا دینا چاہیے، ایک نہ ایک دن تو انہیں پتہ چلنا ہی ہے نا۔ کاویری ٹھیک کہہ رہی تھی۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ مناسب موقع دیکھ کر اپنے اپنے گھر والوں کو اس رشتے کے بارے میں پوری سچائی سے بتا دیں گے۔ ایک دن کاویری نے فون کیا تو اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ شایان، پاپا نے میری یونیورسٹی جانا بند کرا دیا ہے۔ کیا؟ مگر کیوں؟ شایان کی آواز بلند ہوئی۔ انہیں ہمارے بارے میں شک ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے اب میں گھر سے اکیلی باہر نہیں جا سکتی۔ کسی نے شاید ہمیں باہر کہیں ملتے ہوئے دیکھ لیا اور پاپا کو بتا دیا۔ کاویری نے اپنی بات پوری کی۔ شایان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تو اب کیا کریں گے ہم ایک دوسرے کے بغیر؟ اسی وقت اس کی امی اس کے کمرے کے دروازے پہ آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اس نے بات وہیں سے روک کر ان سے پوچھا، آپ کو کوئی کام ہے امی؟ بات ختم کر لو تو میرے پاس آنا، کچھ بات کرنی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئیں۔ دوسری طرف سہمی ہوئی کاویری کہہ رہی تھی، مجھے نہیں معلوم، مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ لوگ مجھے تم سے دور کر دیں گے شایان۔ فون بند ہوا تو شایان دیر تک خالی نظروں سے دیوار کو تکتا رہا۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ امی نے اسے بلایا تھا۔ امی نے اسے پریشان دیکھا تو اپنی بات ملتوی کر دی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ فون پر کون تھا اور اس نے ایسا کیا کہا کہ تمہارے اوسان خطا ہو گئے۔ اس رات وہ بہت دیر تک جاگتا رہا۔ کھڑکی کے باہر سڑکوں پر دوڑتی گاڑیاں اور دل کے اندر اٹھتا ہوا شور ایک ساتھ جا رہے تھے۔ وہ جان گیا تھا کہ آنے والے دن آسان نہیں ہوں گے۔ کاویری اس کے لیے اب صرف ایک لڑکی نہیں رہی تھی، اس کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی بن چکی تھی۔ ایسی سچائی جس کے بغیر اس کی زندگی بے معنی تھی، اور اسے پانا، اسے حاصل کرنا کسی قدر مشکل تھا۔ شایان سوچ رہا تھا، کیا اسے بھی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس وادی پر خار سے گزرنا ہوگا؟ یہ سوال اس کے حلق میں کسی کانٹے کی طرح اٹکا ہوا تھا جس کا جواب اس کے پاس نہ تھا، مگر اس جواب کے آخری کونے پر بدنامی اور موت کا رقص جاری تھا۔ بعض دن انسان کی زندگی میں خاموشی سے داخل ہوتے ہیں مگر جاتے جاتے سب کچھ بدل دیتے ہیں۔ کاویری داس کے لیے بھی وہ دن کچھ ایسا ہی ثابت ہوا۔ یونیورسٹی کے دروازے اس پر بند ہو چکے تھے اور گھر کی چار دیواری اس کے لیے جیل بنا دی گئی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر گزرتی سڑک کو دیکھتی رہتی کہ شاید شایان بھولے سے ہی صحیح کہیں نظر آ جائے۔
ادھر شایان کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ یونیورسٹی جا کر بھی وہ خود کو ادھورا محسوس کرتا۔ لائبریری کی وہ میز جہاں دونوں گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے اب خالی خالی لگتی۔ اس نے فون پر کاویری سے بات کرنے کی بہت کوشش کی مگر لگتا تھا جیسے اس کا فون بند کر دیا گیا ہو۔ شایان کے دل میں عجیب عجیب وسوسے جنم لینے لگے۔ وہ سوچتا گیا سب ختم ہو گیا، کیا وہ اب کاویری کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا؟ کیا اس کی محبت شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی؟ بالآخر ایک شام وہ بے چین ہو کر ڈیفینس کی طرف نکل گیا اور کاویری کے گھر کے قریب جا کر دور سے بنگلے کو دیکھتا رہا۔ گیٹ بند تھا اور لان میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ اسی گھر کے کسی کمرے میں اس کی زندگی کو بند کر کے رکھا گیا تھا۔ کیا وہ اتنی دور آ کر بھی اپنی کاویری کو دیکھنے سے محروم رہے گا؟ دل میں ایک ہوک سی اٹھی اور اسی پل اس کی نظر بالکونی پر پڑی۔ ہلکی سی روشنی کے پیچھے ایک سایہ سا نظر آیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس نے بے چین ہو کر اس سائے کی طرف ہاتھ ہلایا۔ جانے اسے کیوں یقین تھا کہ وہ کاویری ہی ہے جو اس کی آمد کی امید میں کسی الہامی کیفیت سے جان چکی ہے کہ اس کا شایان اس سے ملنے آیا ہے۔ بہت دیر تک وہ ادھر ادھر منڈلاتا رہا، حتیٰ کہ ٹانگیں شل ہونے لگیں، مگر اسے کاویری کا دیدار نصیب نہ ہو سکا اور وہ مایوس سا واپس لوٹ آیا، ایک ایسے خوشکن لمحے کی امید میں جب اچانک اس کے گھر کا دروازہ دستک سے گونج اٹھے اور سامنے کاویری کھڑی ہو۔ اسی رات دیر گئے اس کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا، میں ٹھیک ہوں، فکر مت کرنا، کاویری۔ پیغام پڑھ کر اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، جیسے اندھیرے میں کسی ننھی سی شمع جل اٹھی ہو۔ اس کے بعد اس طرح انجان نمبروں سے رابطہ بحال ہونے لگا، کبھی کسی سہیلی کے فون سے تو کبھی کسی اور نمبر سے۔ باتیں مختصر ہوتی مگر اس میں صدیوں کی پیاس اور اندیشوں کے ہیولے مسلسل دونوں کے دل و دماغ کو جھنجھوڑتے رہتے۔ ایک ہی سوال دونوں کی دھڑکنوں میں سما چکا تھا کہ اب کیا ہوگا، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کاویری نے بتایا کہ اس کے والد اس کی شادی اپنی برادری میں کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ یہ سن کر شایان پر جیسے بجلی گر پڑی۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی شایان، اور میں تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا کاویری۔ ایک دن شایان نے ہمت کر کے اپنے قریبی دوست احمر کو ساری بات بتا دی۔ وہ دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، دیکھ یار، یہ راستہ آسان نہیں، تم دونوں کے خاندان کبھی راضی نہیں ہوں گے، تو کیا کروں میں، اسے چھوڑ دوں؟ احمر جانتا تھا کہ اس سوال کا جو جواب اس کے پاس ہے اس کے لیے شایان کا دل کبھی راضی نہ ہوگا۔ گھر میں میری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اس رات کاویری نے روتے ہوئے فون پر اسے بتایا۔ اب ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، اس نے گمبھیرتا سے کہا۔ کیا فیصلہ؟ کاویری کی ڈری ہوئی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ہم بھاگ چلتے ہیں کہیں دور جہاں ہمیں کوئی تلاش نہ کر سکے۔ کس مشکل سے اس نے ایک ایسی بات کہی جس کے وہ خود بے حد خلاف تھا۔ یہ خیال کئی بار اس کے دل و دماغ میں سر اٹھاتا رہا تھا مگر وہ ہر بار اسے کچل کر کسی زیادہ باعزت اور بہتر راستے کی کھوج میں رہا، مگر اسے کوئی حل نظر نہیں آیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے گھر والے بھی ایک غیر مذہب لڑکی سے رشتہ کرنے پر کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ ایک رات کھانے کے بعد جب گھر کا ماحول نسبتاً پرسکون تھا، اس نے ہمت کر کے کہا، ابو امی، مجھے آپ دونوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ماں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ خیر تو ہے بیٹا؟ شایان کا سارا جسم پسینے سے بھیگنے لگا۔ میں کسی کو پسند کرتا ہوں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ والد نے اینک درست کر کے اور پھر پوچھا، کون ہے وہ لڑکی؟ وہ میری کلاس فیلو ہے۔ نام کیا ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ کون لوگ ہیں؟ ٹھیک سے پوری بات بتاؤ۔ ابو نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا جہاں سچ بولے بغیر چارہ نہ تھا۔ لڑکی کا نام کاویری داس ہے۔ نام سنتے ہی ماں کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ کیسا نام ہے؟ انہوں نے دھیمے مگر سخت لہجے میں پوچھا۔ شایان نے نظریں جھکا لیں۔ وہ غیر مذہب سے تعلق رکھتی ہے امی۔ جملہ مکمل ہوتے ہی جیسے کمرے کے فضا میں کوئی دھماکہ ہوا۔ اس کے والد ایک دم کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ ایک غیر مذہب لڑکی کو ہمارے گھر کی بہو بناؤ گے؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ پڑھ لکھ کر یہ گل کھلاؤ گے؟ لعنت ہے ایسی اولاد پر جو اپنے ماں باپ اور خاندان کی رسوائی کا سبب بن جائے۔ ایسی بے تکی اور بے جوڑ شادی کم از کم میرے جیتے جی تو نہیں ہوگی۔ انہوں نے ایک ہی سانس میں اتنا کچھ کہہ دیا کہ اب مزید کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہ رہی تھی۔ بیٹا، یہ ناممکن ہے، ہمارا خاندان اور ہماری برادری کبھی اس رشتے کو قبول نہیں کرے گی۔ ماں نے اسے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ مگر میں اس سے محبت کرتا ہوں امی۔ جوانی میں محبت نامی بکواس سب کرتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ
سب اچھی طرح سمجھ آنے لگ جاتا ہے۔ یہ بچپنا اپنے دماغ سے نکال دو۔ آج کے بعد اس لڑکی سے کوئی رابطہ نہیں کرو گے تم، سمجھ گئے؟ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، میں تمہیں ایسی نادانی نہیں کرنے دوں گا۔ شایان نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو ابو نے سختی سے روک دیا۔ بس اب اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی، یہ معاملہ آج اور ابھی اسی کمرے میں دفن ہو گیا ہے۔ شایان سمجھ گیا تھا کہ ابو اس رشتے کے لیے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ وہ رات شایان کی زندگی کی سب سے بری رات تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ رد عمل سخت ہوگا مگر اتنا شدید ہوگا یہ اس نے سوچا نہ تھا۔ دوسری طرف کاویری کا رشتہ تقریباً طے ہو چکا تھا، ایک دولت مند ہندو تاجر کا بیٹا جسے اس نے کبھی دیکھا تک نہ تھا۔ اسی ساری کشمکش میں آخر کار شایان نے بھاگنے کا فیصلہ کر ہی لیا، مگر اب وہ کاویری سے رابطہ کیسے قائم کرے، پریشان تھا۔ وہ یونیورسٹی پہنچا اور نیہا کو ڈھونڈنے لگا جو کہ کاویری کی دوست تھی۔ اسے احمر نظر آیا۔ احمر بات سن، آج نیہا نظر نہیں آ رہی، یونیورسٹی نہیں آئی کیا؟ اس کی طبیعت خراب ہے، لیکن اب تجھے نیہا سے کیا کام پڑ گیا؟ احمر کو بال کی کھال نکالنے کی عادت تھی۔ تو نے اس کا گھر دیکھا ہے؟ شایان کو اپنی منزل کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس ایک ہی لگن لگی ہوئی تھی کہ اگر کاویری کو وقت پر پتہ نہ چلا تو وہ کیا ہوگا۔ ہاں دیکھا ہے، 2 بار جانا ہوا ہے اس کے گھر۔ احمر کو یکایک شایان پر ترس آنے لگا۔ تو لے چلے گا مجھے اس کے گھر؟ شایان کا یہ سوال احمر کے لیے ایک امتحان تھا۔ احمر سوچ میں پڑ گیا۔ کیا ہوا؟ مدد نہیں کرنا چاہتا تو صاف کہہ دے۔ شایان کی آواز بھاری ہو گئی، وہ جیسے اندر ہی اندر کسی بڑے دکھ سے گزر رہا تھا۔ دوست کہا ہے تو پھر کیا سوچنا، وہ دوست ہی کیا جو دوست کے کام نہ آئے۔ بس ایک سوال کا جواب دے دے، تو کیا کرنے والا ہے؟ شایان نے منہ دوسری طرف موڑ لیا جیسے اپنی ٹوٹتی ہمت کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ احمر کے پاس بائک تھی، وہ شایان کو نیہا کے گھر لے گیا۔ نیہا کی امی 2 اجنبی لڑکوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئیں، لیکن جب احمر نے بتایا کہ وہ پہلے بھی آ چکا ہے اور وہ نیہا کے کلاس فیلوز ہیں تو ان کے چہرے پہ اطمینان آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں نیہا کے سامنے بیٹھے تھے۔ ساری بات سننے کے بعد نیہا کے چہرے پر خوف کے سائے منڈلانے لگے۔ اس نے فوراً کہا، بھائی میں ایسے چکروں میں نہیں پڑتی، مجھے تو پہلے ہی اپنے امی ابو کی طرف سے مشکل سے اجازت ملی ہے، ایسے میں تم کہہ رہے ہو کہ میں کاویری کے گھر جاؤں اور اسے تمہارا پلان بتاؤں؟ مجھے معاف کر دو شایان، میں یہ کام نہیں کر سکتی، آئی ایم سوری۔ یہ سن کر شایان کو یقین ہونے لگا کہ وہ کاویری کو یہ تک نہیں بتا سکے گا کہ انہیں کب اور کہاں ملنا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں نے بس یوں ہی تم سے امید لگا لی تھی، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں جانے لگے تو نیہا نے انہیں روکا، جس سے شایان کی آنکھوں میں بجھتے ہوئے ارمانوں کے دیے پھر سے جلنے لگے۔ ایک ترکیب ہے، نیہا نے کہا۔ کیا؟ جلدی بتاؤ، شایان کی حالت دیکھنے والی تھی۔ تمہارا نمبر اس کے گھر والے پہچانتے ہوں گے اور میں خود اس معاملے میں براہ راست نہیں آنا چاہتی۔ وہ لمحہ بھر رکی۔ اس وقت صرف احمر کا فون ہے جس سے میں کاویری کو تمہارا پیغام پہنچانے کی کوشش کر سکتی ہوں۔ یہ سن کر احمد کا رنگ اڑ گیا، وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ بھی شایان کا ساتھ دے گا۔ اس کا کیا حشر ہوگا؟ اس نے مرے ہوئے انداز میں فون نیہا کے حوالے کیا اور دل میں دعا کرنے لگا کہ کاویری فون نہ ہی اٹھائے۔ ہیلو، دوسری طرف فون ملتے ہی نیہا نے کہا تو شایان کی آنکھیں چمک اٹھیں، جبکہ احمر کی حالت غیر ہو گئی۔ کیا کاویری سے بات ہو سکتی ہے؟ جی میں نیہا ہوں، اس کی کلاس فیلو۔ اصل میں مس نبرا نے اسے ایک پیغام دینے کے لیے کہا ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا جو پیغام ہے وہ انہیں دے دیں، وہ پہنچا دیں گی۔ اچھا تو پھر رہنے دیجیے آنٹی، مجھے کاویری سے ہی بات کرنی تھی۔ اتنا کہہ کر اس نے فون کاٹنا چاہا تو دوسری طرف سے اچانک فون کاویری کو دے دیا گیا۔ نیہا نے فوراً موبائل شایان کے حوالے کر دیا۔ شایان نے نہایت احتیاط سے کہا، میں بول رہا ہوں شایان، تم ایسا تاثر دیتی رہو جیسے نیہا سے بات کر رہی ہو۔ کاویری ایک دم گھبرا گئی، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے اوور ایکٹنگ شروع کر دی۔ ہاں وہ اصل میں سکھر گئی ہوئی تھی رشتہ داروں کے ہاں، اسی لیے یونیورسٹی نہیں آ سکی، 1-2 دن میں آؤں گی۔ اس کی بات پوری ہوتے ہی شایان نے اسے پروگرام اور ٹرین کی ٹکٹوں کے بارے میں بتایا، جسے سن کر کاویری کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ ماں کی موجودگی کی وجہ سے وہ یہ تک نہ کہہ سکی کہ وہ اس کڑے پہرے سے کیسے نکلے گی۔ اس نے بس اتنا کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گی۔ شایان نے اطمینان کا سانس لیا، خوف اور خوشی دونوں کے چہرے سے عیاں تھی۔ اگلے 2 دن وہ بس اپنے اور کاویری کے مستقبل کے بارے میں سوچتا رہا، مگر شایان کو یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ اس کے بعد اس کی بہن
اقرا کو اس کے جرم کی سزا بھگتنا ہوگی۔ دوسری بات جو کاویری نے کہی تھی کہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہم دو الگ مذہب کے لوگ ہیں، اس کے بعد ہونے والے سلوک کا سوچ کر اس کی روح کانپنے لگی تھی۔ دوسری طرف کاویری بھی انجام کے ڈر سے مرتی جا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ شایان کے ساتھ سکون سے رہ سکے گی، تاہم اس نے نکلنے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے ماں باپ کو یقین دلایا کہ اب اس کے دل میں کوئی محبت نہیں، بس اسے پڑھنے دیا جائے۔ اس نے باپ سے وعدہ کیا کہ وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی جس سے اس کی عزت پر حرف آئے۔ یوں پابندیاں نرم کر دی گئیں اور وہ رات کے سناٹے میں گھر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ کچھ فاصلے پر وہ ٹیکسی کھڑی تھی جو اس نے آن لائن منگوائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ فیئر ہال پہنچ گئی۔ اسے یقین تھا کہ شایان پہلے سے ہی پہنچ چکا ہوگا۔ وہ بے تابی سے طے شدہ پوائنٹ پر پہنچی، لیکن وہاں رات کے اندھیرے اور درختوں سے ٹکراتی ہوا کے سوا کچھ نہ تھا۔ شایان اب تک نہیں پہنچا تھا۔ اس نے ہی بے چینی سے وقت دیکھا، ٹرین کا وقت ہونے والا تھا۔ شایان کا فون بند جا رہا تھا، جو کاویری کی امیدوں پر اوس گرانے جیسا تھا۔ وہ خود کو تسلیاں دیتی رہی، بھگوان سے پرارتھنا کرتی رہی، مگر وقت گزرتا گیا اور وہ نہیں آیا۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ گھر پہنچی تو سب جاگے ہوئے اور پریشان تھے۔ ان کے چہروں سے شکست کا شدید احساس چھلک رہا تھا۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ ان کی بیٹی عزت نیلام کر کے جا چکی ہے۔ کاویری، کہاں تھی تم؟ اس کے ماں باپ پکار اٹھے۔ اس نے بیگ کندھے سے اتار کر زمین پر پٹک دیا۔ اس کا بھائی اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا اور چلایا، بتاتی کیوں نہیں بے حیا، کہاں گئی تھی؟ بول ورنہ میں تیرا گلا دبا دوں گا۔ جہاں بھی گئی تھی مگر واپس آ گئی ہوں، عزت بچ گئی ہے آپ کی۔ یہ کہہ کے وہ مرے ہوئے قدموں سے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کاویری کی ماں نے باپ اور بھائی کو حوصلہ رکھنے کی تلقین کی۔ کمرے میں جا کر وہ سسک اٹھی۔ اسے شک نہیں تھا کہ شایان دھوکہ دے سکتا ہے، مگر اس نے ایسا کیوں کیا؟ ٹھیک کہتی ہیں اماں، مسلمان لڑکے دھوکے باز ہوتے ہیں، اس نے سوچا۔ وہ اس حقیقت کو کبھی نہ جان سکی کہ شایان تو اس کے آنے سے 1 گھنٹہ پہلے ہی وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے چھپ کر کاویری کی بے چینی کو دیکھا تھا، جس پر اس کا اپنا دل 100 بار رویا تھا۔ آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا جس پر اس نے بند باندھا اور اپنے پیروں کو ایسی بھاری زنجیریں پہنائیں جن کا وہ بوجھ صرف وہی جانتا تھا۔ دل نے کتنا ہی کہا کہ تیری محبت سامنے کھڑی ہے، ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لے اور بھاگ جا، مگر اس نے دل کو مٹھی سے بیچ لیا۔ وہ کاویری کو تڑپتا دیکھتا رہا اور آنسو بہاتا رہا، پھر اپنے وجود کی لاج گھسیٹ کر گھر واپس چلا گیا۔ دروازہ اس کی بہن نے کھولا۔ شایان نے تڑپ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ اقرا حیران رہ گئی اور بھائی کو روتا دیکھ کر خود بھی ہزاروں قطار رونے لگی۔ شایان دھیرے سے کہہ رہا تھا، تمہیں میرے جرم کی سزا نہیں ملے گی میری بہن، کبھی نہیں ملے گی۔ اس رات دنیا میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ کیسے ایک سچی محبت دھوکے کی تہمت سہ کر فنا ہو گئی تھی۔